اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. میری ایک رشتہ دار ہے جس کے شوہر نے اس کو طلاق کے پیپر بھیجے ہیں. پلیز یہ بتائیں کہ یہ طلاق کا طریقہ صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے شوہر نے اس کے سامنے طلاق نہیں بولی. اگر ایسے نہیں ہوتی تو طلاق کیسے ہوتی ہے، پلیز بتائیں. میرے شوہر جب غصہ کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں میں نے تمہیں طلاق دے دیا اور ماں کے گھر چلی گئی. پھر وہ مجھے لینے آتے ہیں تو میرے ماں اور بھائی واپس اس کے پاس بھیج دیتے ہیں اور میں کہاں جاؤں؟ اب میں کہاں جاؤں؟ میں بہت پریشان ہوں، اس کا حل بتائیں. ایک سوال ہے کہ میری ایک رشتہ دار ہے جس کے شوہر نے، یہاں نام لکھا ہے لیکن میں نام نہیں پڑھ رہا ہوں، میری ایک رشتہ دار ہے جس کے شوہر نے اس کو طلاق کے پیپر بھیجے ہیں. پلیز یہ بتائیں کہ یہ طلاق کا طریقہ صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے شوہر نے اس کے سامنے طلاق نہیں بولی. اگر ایسے نہیں ہوتی تو طلاق کیسے ہوتی ہے، پلیز بتائیں. یہ تو پہلا جز ہے. ساتھیوں دیکھیے، اس وقت تو زبان سے کہنے سے زیادہ لکھنے کی اہمیت ہو گئی ہے کہ نہیں؟ زبان سے انسان کوئی بات کہے اس کا انکار بھی کر سکتا ہے، لیکن لکھے ہوئے کا تو اصل چیز یہ ہے کہ طلاق خواہ زبان سے بولی جائے یا لکھ کر کے بھیجی جائے. فقہا کہتے ہیں الکتابۃ کالخطاب. طلاق کے بارے میں لکھنا کیا ہے؟ خطاب یعنی بات کرنے کے. تو جو انسان اپنی بیوی کو خط لکھ کر کے بھیجتا ہے یا آج کل میسج کے ذریعے اسے بھیج رہا ہے اور قصد اور ارادے سے، تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی، خواہ بیوی تک یہ خط پہنچے یا خط نہ پہنچے. نیت اگر اس کا مقصد طلاق دینا ہے، اگر مذاق بھی ہو جائے گی، ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر لکھتا اس لیے ہے کہ ابھی لکھ کر کے تو رکھ لے رہا ہوں لیکن اپنے ساتھیوں سے یا اپنے دوست سے کچھ مشورہ کرتا ہوں، اگر وہ لوگ مجھے مشورہ دیے تو میں یہ طلاق اس کو بھیج دوں گا، تو جب تک بھیجے گا نہیں طلاق واقع نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ لکھا ہے طلاق دینے کی نیت سے نہیں، تردد میں ہے، بھی متردد ہے وہ. بھائی دیکھیے، اگر کسی ایسی چیز کا منتظر ہے، کسی ایسی چیز کا کہ اگر وہ چیز عورت طرف سے آئے تو اس کو طلاق نہیں ہے، لیکن نہ ہو تو طلاق ہو جائے گی، تو پھر طلاق ہو جائے گی. طلاق یعنی اس کی مثال بعین ہی زبان سے کہنے کی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. عورت تک وہ خط پہنچے یا نہ پہنچے، عورت کو معلوم ہو کہ نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ طلاق کا مالک کون ہے؟ شوہر ہے. طلاق کا ذمہ دار کون ہے؟ شوہر ہے. عورت کی رضامندی یا عورت کی موافقت اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. بلکہ اگر یہ شرط بھی لگائی جائے
کہ آپ میری موافقت کے بغیر مجھے طلاق نہیں دیں گے، تو علماء کہتے ہیں یہ شرط باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اور احادیث رسول میں طلاق کا مالک کس کو کہا گیا ہے؟ شوہر کو۔ کس کو کہا گیا ہے؟ شوہر کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر لکھ کر کے بھیج دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے، کسی ایک مذہب والے کا نہیں، متفقہ طور پر ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ طلاق کے بعد بچوں کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ دیکھیے، طلاق کے بعد، طلاق سے پہلے بچوں کے خرچے کی پوری ذمہ داری علماء کے نزدیک شوہر کے اوپر ہے، باپ کے اوپر ہے۔ طلاق سے پہلے اور طلاق کے بعد اس میں ہے بات پڑے کہ آیا بچے کی پرورش کون کرے؟ بچے کی پرورش کون کرے؟ تو علماء کہتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ 7 سال سے پہلے بچے کی پرورش کی زیادہ حقدار کون ہے؟ اس کی ماں ہے، اس کی ماں ہے۔ اور 7 سال کے ہو جانے کے بعد بچے کو اختیار دیا جائے گا، بچے کو اختیار دیا جائے گا کہ آیا بچہ ماں کے پاس رہنا چاہتا ہے یا باپ کے پاس۔ جی، سب کے فائدے کے لیے شاید ہو، کئی سوالوں میں تجربے کی بات سامنے آئی، 7 سال تک ماں کے ساتھ رہا تو ماں کی طرف ہی اس کا رجحان ہوگا، اگر وہ 7 سال تک باپ کے پاس رہا تو وہ باپ کی طرف، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس کو اختیار دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار دیا ہے اس کو، الا یہ کہ یہ دیکھا جائے گا، حاکم یہ دیکھے کہ باپ اس کی صحیح تربیت نہیں کر رہا ہے، ماں اس کی صحیح تربیت نہیں کر رہی تو اس کو، لیکن اگر اس کی صحیح تربیت کی جا رہی ہے تو وہ کس کے پاس؟ 7 سال تک ماں کے پاس، پھر اس کے بعد اختیار دیا جائے گا۔ ہاں، ماں اگر 7 سال سے پہلے شادی کر لیتی ہے تو اب ماں کے پاس نہیں۔ آپ سنو، معلوم تتزوجی، یہاں تک تو شادی نہ کر لے، انتی حق بہا معلوم تنکحی، جب تک تو شادی نہیں کرتا تب تک اس کی زیادہ حقدار ہے۔ لیکن جہاں تک خرچ کا معاملہ ہے، متفقہ طور پر چاہے جس کی ہی پرورش میں رہے، ماں کی یا باپ کی، اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ باپ اٹھائے گا۔ اسی میں ایک سوال شاید لکھا نہیں ہے، پوچھ رہے تھے بھائی کہ عورت کا جو خرچہ، یعنی اس کی طلاق ہو گئی، اب اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ رجعی یا پھر؟ ایک منٹ آگے پورا سوال آنے دیں، ہے کہ نہیں؟ اس کے آگے یہ ہے کہ وہ 2 بچے ہیں، ایک لڑکا 12 سال کا اور ایک لڑکی 7 سال کی، وہ ٹیچر کا کام کرتی ہے، اور طلاق کے بعد اس کی عدت کتنی ہوگی اور کہاں ہوگی اور کیسے ہوگی؟ ہے نا؟ طلاق کے بعد اس کی عدت کتنی ہوگی، کہاں ہوگی اور کیسے ہوگی؟ دیکھیے، عدت کے معاملے میں یہ فیصلہ ہے، اگر وہ حیض والی عورت ہے، جس کو حیض آتا ہے، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض ہے۔ اگر وہ حمل والی عورت ہے، یعنی اس کو حمل ہے، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ بچے کی پیدائش ہو جائے تو، چاہے 1 دن کے بعد ہو جائے، 1 گھنٹے کے بعد ہو جائے، یا 9 مہینے کے بعد ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ پھر بھی وہ نکل جائے گی، اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا، اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ اور اگر وہ نہ حیض والی ہے اور نہ ہی حمل والی ہے، چھوٹی ہے، یا کہ نا امید ہو چکی اب حیض کے آنے سے، حیض آتا ہی نہیں، ابھی رخصتی ہو گئی تھی، یا حیض آتا تھا لیکن اب اس مدت کو پہنچ گئی ہے کہ اب وہ حیض بند ہو گیا ہے، تو اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ کتنا ہے؟ 3 مہینے ہے۔ عدت کہاں گزارے گی؟ یہ ہے کہ اگر وہ طلاق رجعی ہے، اگر طلاق رجعی ہے تو عدت شوہر کے گھر میں گزارنا واجب ہے، نہ اس کے لیے نکلنا جائز ہے، نہ شوہر اور اس کے گھر والوں کے لیے نکالنا جائز ہے۔ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن،
نہ وہ خود نکلیں اور نہ ہی تم لوگ انہیں نکالو. اور اگر طلاق یہ آخری ہے، بائن ہے، تو اب کہاں عدت گزارے گی وہ؟ اب جہاں چاہے شوہر سے اس کا تعلق ختم ہو چکا ہے، تو اس کی عدت کتنی ہوگی، کہاں ہوگی اور کیسے ہوگی، ہے نا؟ تو اگر شوہر کے گھر میں ہے تو اس کا خرچہ شوہر کے اوپر ہے جب تک عدت ختم نہیں ہوتی. تو عدت کے بعد شوہر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اس کا خرچہ شوہر اٹھائے گا. ہمارے یہاں جو یہ محکمے فیصلہ کرتے ہیں کہ جب تک وہ شادی نہ کرے اس کا خرچہ شوہر کے اوپر ہے، یہ کفر ہے. یہ صرف گناہ نہیں ہے ساتھیوں، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا وہ لوگ کون ہیں؟ کافر ہیں. ان کا ماننا، ان کا قبول کرنا، ایسے کیسوں کو ایسے کورٹ میں لے جانا، یہ سارا کا سارا کفر ہے ساتھ. تو اگر وہ عدت میں ہے، حمل ہے یا تو وہ کیا ہے؟ اس کا خرچہ کس کے اوپر ہے؟ شوہر کے اوپر ہے. عدت گزر جانے کے بعد یا اگر طلاق مغلظہ ہے تو پھر خرچہ کس کے اوپر ہے؟ شوہر کے اوپر نہیں، اس کے ولی کے اوپر اس کا خرچہ آئے گا. یہ چند باتیں تھیں جو اس سلسلے میں کہی گئی ہیں. میرے شوہر جب غصہ کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں میں نے تمہیں طلاق دے دیا اور ماں کے گھر چلی گئی، پھر وہ مجھے لینے آتے ہیں تو میرے ماں اور بھائی واپس اس کے پاس بھیج دیتے ہیں اور میں کہاں جاؤں؟ اب میں کہاں جاؤں؟ میں بہت پریشان ہوں، اس کا حل بتائیں. بھائی دیکھیے، کوئی آدمی خوشی خوشی طلاق نہیں دیتا، ہر آدمی غصے ہی میں طلاق دیتا ہے. کہ کسی کو دیکھا ہے بیٹھے ہیں چائے پی رہے ہیں اور ہے کہ نہیں ہے، پھس پھس کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں یار چلو مجھے طلاق دے رہا ہوں میں تم کو. سنا ہے کسی؟ کوئی آدمی طلاق دیتا ہے غصے ہی دیتا ہے نا. تو اگر غصہ عام ہے، عادی ہے، یہ نہیں کہ غصے میں پاگل ہو جاتا ہے، جیسے آدمی کی بچہ ہے اس کو اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے کہ نہیں ہے، آگ ہو اس میں بھی کود جانے. کچھ لوگ ہوتے ہیں غصے میں اپنے سر کو پیٹنا دیوار سے. تو اس کا حکم اور ہے، اس کے لیے تفصیل درکار ہے. غصے کئی درجات ہیں، لیکن عام غصہ جو لوگوں کو آتا ہے تو اس غصے میں دی گئی طلاق واقع ہو جائے گی. اگر پہلی ہے تو آپ کو گھر نہیں، اپنے ماں کے گھر نہیں جانا چاہیے، یہیں پر رہنا چاہیے. دوسری ہے تو آپ کو نہیں جانا چاہیے، یہیں پر رہنا چاہیے. اگر تیسری بار ہے تو آپ کے لیے یہاں پر رہنا جائز نہیں، آپ کو چلے جانا چاہیے. پہلی اور دوسری کے بعد آپ کو آپ کے ماں باپ آپ کے شوہر کے پاس بھیج سکتے ہیں، لیکن تیسری بار اگر ایسا ہے تو آپ کے لیے وہاں پر رہنا جائز نہیں ہے. آپ جب تک ہیں حرام کام کرنے اور زنا کر رہی ہیں. یعنی معلوم نہیں تھا کہ ہاں 3 ہی طلاق ہے. بھائی دیکھیے، یہ بات کہنے کی نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے 3 طلاق ہے. یہ سب بہانے کی باتیں ہیں. غصے میں عادت بنا لی ہے نا. ہاں تو 3 بار ہو گیا تو خلاص ختم ہو گیا معاملہ. اب اس کے بعد گنجائش نہیں ہے، چاہے علم ہو یا نہ ہو. اس لیے کہ شوہر اتنا تو جانتا ہے نا طلاق سے کیا جدائی ہو جاتی ہے. اتنا تو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اتنا جاننا کافی ہے. اتنا جانتا ہے کہ ہاں. اور آج کے وقت میں کوئی یہ نہیں جانتا کہ ہاں بھائی 3 طلاق، بلکہ 3 طلاق ہمارے ساتھ جہاں لوگ ایک ساتھ ہی دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو کوئی نہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم، تو بھائی 3 طلاق کے بعد بھی رجوع کا حق نہیں رہتا. یہ سب جھوٹ بات ہے، بہانے کی باتیں ہیں. پہلی بار اگر طلاق دیا اس کی بھی 3 مہینے ہے، دوسری کی بھی وہی 3 ہے یا 3 مہینے، دوسری کی بھی 3 ہے تو 3 مہینے ہے نا. لیکن تیسری طلاق کے بعد بھی 3 ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ وغیرہ کی صرف ایک ہی حیض ہے، اس لیے کہ اب اس کو گنجائش وہاں پر نہیں ہے. رحم صاف ہو گیا بس. جی نہیں، غلط ہے. اس کے لیے جو ہے عدت میں کسی کے ساتھ پیغام دینا بھی جائز نہیں ہے. خرچہ ظاہر بات ہے اس کے جو خاندان والے ہیں ان کو دے، وہ ان کے اوپر ہے. حکومت مجبور کرے یا حکومت اٹھائے خرچہ.
حکومت خرچہ اٹھائے یا وہ خود کما کر کے کھائے، برتن دھول کر کے کھائے، گھر میں کام کر کے کھائے، ہے کہ نہیں؟ اپاہج تو ہے نہیں وہ. دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں وہ اتنا بھی کام نہیں کر سکتی ہے کہ ہاں بھائی اس کو کھانے کے نہ ملے. کسی گھر میں برتن دھوئے گی اس کو کھانا ملے گا. جی چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. جی سوال یہ عمرے کے متعلق تھا کہ عمرے میں جو آپ نے شرائط بتائی ہے، لیکن اگر وہ عمرہ کی نیت کے ساتھ میں یہ نیت کہ اگر مجھے کوئی وہ تو الگ مسئلہ ہے. جی تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، اس پر تو پھر دم بھی نہیں دینا ہے، وہ ویسے حلال ہو جائے گا، بال بھی نہیں چلانا ہے اس پر. جی ہو سکتی ہے، عورت کو اختیار رہے گا، ہے نا. ہاں جی، جب کہے کہ ہاں بھائی طلاق کا اختیار مجھے رہے گا، طلاق کا اختیار اگر عورت شرط لگاتی ہے کہ مجھے رہے گا تو ہو سکتا ہے.